ما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ترجمہ معارف القرآن. اور اگر ہو تم کسی شک میں اس سے جو اتارا ہم نے اپنے خاص بندے پر، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس کی طرح، اور دہائی دو اپنے ساختہ مددگاروں کی اللہ کو چھوڑ کر اگر تم ہو سچے. بس اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ کو، وہ جس کا ایندھن انسان اور سنگین مورتیاں ہیں، تیار کر رکھی گئی ہے کافروں کے لیے. تفسیر. اور اگر ہو تم اے منکرو کسی قسم کے کسی شک میں اس قرآن کی طرف سے جو اتارا ہے ہم نے اپنے خاص بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو اپنے بندہ ہونے میں بے مثل و یکتا ہیں، جس کی عبدیت تک دوسرے کی رسائی نہیں، تو پھر سامنے آؤ اور ذرا لے تو آؤ پورا قرآن نہیں بلکہ بس ایک ہی صورت. فصاحت و بلاغت، حکمت و روحانیت، تقدیس رفعت، غیب کی خبر دینے میں اس قرآن کی کسی صورت کی طرح، اور تمہاری جان اپنی طاقت سے یہ باہر ہو تو اس مشکل میں خوب دہائی دو، اور معبود جان کر پکارو، فریاد کرو اور مدد مانگو اپنے ساختہ معبودوں مددگاروں کی، جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اس معبود برحق کی معبودیت سے منحرف ہو کر. اگر قرآن و رسول و معبود پر جب سے انکار کر دینے میں تم ہو اے دنیا بھر کے کافروں سچے. بس یاد رکھو کہ اگر تم نہ کر سکے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہم صاف بتائے دیتے ہیں کہ قیامت تک تم ہرگز نہ کر سکو گے، تو تم خود ہی اپنی ہڈیوں بوٹیوں پر رحم کھاؤ اور ڈرو جہنم کی آگ کو جو بھڑک رہی ہے، وہ جہنم جس کا جلانے کے لیے ایندھن تم انسان ہو اور تمہاری سنگین مورتیاں ہیں جن کو پوجنے کے لیے تم نے تراش لیا ہے اس جہنم کی آگ کو. یہ نہ سمجھنا کہ ابھی آئندہ پیدا کی جائے گی، بلکہ وہ تو پہلے ہی سے تیار کر رکھی گئی ہے تم سب کافروں کے لیے. اس میں کوئی بدنصیب مسلمان اگر کسی بدعمالی سے گیا تو بالآخر نکال لیا جائے گا، اور کافروں کا تو وہ گھر ہی ہے. صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. اللہ رب العزت نے پے در پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا تو تم اس سے ڈرو، اور اپنے تم سے جو پہلے آئے انہیں بھی پیدا کیا. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اس آسمان کو تمہارے لیے چھت بنائی، اور پھر اس آسمان سے نعمتیں برسائی، اور اس کے بعد زمین سے نعمتیں اگائی. سارا کچھ بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں جو کچھ موجود ہے، یہ عجائب و کمالات اللہ رب العزت کی مخلوقوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تمہیں ان باتوں میں شک ہے، اللہ رب العزت کی قدرت
قدرت میں کوئی شک ہے، اللہ رب العزت کی یکتا ہونے میں کوئی شک ہے، تو اللہ رب العزت کھلا چیلنج فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے اس بار ارادے میں سچے ہو، اس بات میں سچے ہو کہ اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی معبود، کسی معبود کا ہونا ممکن بھی ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم لے آؤ قرآن، پورا قرآن نہیں، اس قرآن کی ایک سورت کی طرح کوئی سورت، ایک چھوٹی سی سورت کی طرح کوئی سورت لے آؤ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ اور اگر تم نہ لا سکو تو تم جنہیں معبود مانتے ہو، جنہیں اللہ رب العزت کے برابر جانتے ہو، جنہیں اللہ رب العزت کا شریک ٹھہراتے ہو، انہیں پکارو اور ان سے کہو کہ وہ لے آئیں۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم اگر نہیں لا سکتے تو تم جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ تم نے جنہیں خود ساختہ معبود بنا رکھا، وہ ہے نہیں لیکن تم نے بنا رکھا ہے، تو تم جنہیں معبود یعنی عبادت کے لائق سمجھتے ہو، انہیں پکارو اور ان سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کو آئیں اور اس قرآن کی کسی سورت کے مثل کوئی سورہ لے آئیں۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو اللہ کے سوا جو معبودان باطل ہیں انہیں پکارو، اگر تم سچے ہو تو اتنا کر دکھاؤ۔ اللہ رب العزت تمام نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اب اللہ رب العزت چیلنج فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری طاقت ہے اور اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے ہو ذرا سا بھی، تو تمہارا یہ گمان، یہ جو نشہ تم پہ چڑھا ہوا ہے، اللہ رب العزت یہ بات کیوں ارشاد فرما؟ کیا اللہ رب العزت کو نہیں معلوم کہ یہ نہیں لا پائیں گے؟ اسے بے شک معلوم ہے، اور وہ اسی لیے اس بات کو جتانے کے لیے بتا رہا ہے کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے مثل تم کچھ بھی نہیں لا سکتے، نہ تمہارے وہ معبود نہ تم۔ تو اللہ رب العزت یہ جو نشہ ہے نا معبودان باطل کو پوجنے کا، اللہ رب العزت کے وحدانیت میں کسی اور کو شریک کرنے کا، اس نشے کو اتارنے کے لیے اللہ رب العزت یہ چیلنج کر رہا ہے، اور خود ہی فرماتا ہے کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سال 2 سال 100 سال 2 سال تک نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسا تم کر ہی نہیں سکتے، اور کب تک؟ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے تو ڈر جاؤ قیامت اس جہنم کی آگ سے، قیامت کے دن جس جہنم میں ایسے گناہگاروں کو اللہ رب العزت پھینکوا دے گا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ رب العزت فرماتا ہے تو ڈر جاؤ اس جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن کہتے ہیں جس چیز کے استعمال سے آگ جلائی جائے۔ دنیا میں جو آگ جلائی جاتی ہے وہ تیل کی مدد سے، کوئلے کی مدد سے، لکڑی کی مدد سے جلائی جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے۔ آگ، دنیا کی آگ میں کسی پتھر کو ڈال دے اور پھر اسے نکالیں، جب وہ مکمل لال ہو جائے اور پک جائے، جب آگ اسے اچھی طرح جلا لے تو آپ اسے پکڑ نہیں سکتے۔ اور جس آگ کے اندر دنیا میں پتھر جلتے، اس آگ کی گرمی کا عالم کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ تو جہنم کی آگ ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اس آگ کو جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس آگ کو جلانے کے لیے کوئلے اور کسی اور ایندھن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسا سوچنے والوں، ایسا کرنے والوں، اس راہ پر چلنے والوں ڈر جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایسی آگ بنائی ہے کہ جس کا ایندھن، جس کے جلنے کے لیے جو ضروری ہے وہ انسان اور پتھر ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے اپنی قدرت سے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کو جلانے کے لیے گناہگاروں کے جسم کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے خود، اور اللہ رب العزت خود ڈرا رہا ہے۔ کیوں؟ اور یہ باتیں اللہ رب العزت نے کیوں ظاہر فرمائی کہ جہنم ایسی ہے، جہنم کا ایندھن یہ ہے؟
تاکہ لوگ اللہ رب العزت کے غضب کو جانیں اور اس سے ڈر کر ہدایت کی راہ پر چلنے لگ جائیں۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی بد نصیب مسلمان اگر کسی بد اعمالی سے گیا تو بالآخر نکال لیا جائے گا، اور کافروں کا تو وہ گھر ہی ہے۔ لیکن تو اس سے یہ پتا چلا کہ مسلمان بھی اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے اس جہنم میں ڈالے جائیں گے جس کو جلانے کے لیے انسان اور پتھر کی ضرورت ہے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ جو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ اس کا رد ہے۔ اور ہم سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور جتنے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہم جمع کر رہے ہیں جان بوجھ کر یا لا علمی کی وجہ سے، جبکہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے ذریعے موجود ہیں، اس کے باوجود ہم لا علم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں علم کی کوئی ضرورت ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور اس کی وجہ سے جو گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے، یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا حساب فرمائے گا، اور جو اس کی نافرمانی ہوگی، جو اس کے احکام کی نافرمانی کرے گا اس دنیا میں، اللہ رب العزت اس کو اس کی سزا بھی دے گا۔ یہ بات اور ہے کہ اس کی رحمت اس پر غالب آ جائے اور وہ معاف فرما دے، لیکن عدل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو جس گناہ میں ملوث ہو، جو جس گناہ مبتلا ہو، جس نے جو گناہ کمایا ہے، اسے اس کی جزا دی جائے۔ تو اس بات سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے بڑا عادل کوئی نہیں، اللہ رب العزت سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے رحمت کے طلبگار ہو جائیں، اور اس کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی وحشت ناک جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بد عملی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔